پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کسی نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور اس روزہ دار کے ثواب میں بھی کمی نہ کی جائے گی۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم میں سے ہر ایک کو سامان مہیا نہیں ہوتا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم میں سے ہر ایک افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا کہ جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ سے کسی روزہ دار کو افطار کرا دے، اور جو روزہ دار کو سیر کرے یعنی پیٹ بھر کر کھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا اگر کوئی اخلاص کے ساتھ ایک کھجور سے پانی سے کسی کو روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے بھی گناہوں کی معافی اور جہنم کی آگ سے آزادی کی بشارت عطا فرمائی گئی ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں اخلاص کے ساتھ روزہ داروں کو روزہ افطار کراتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بڑے ثواب کا کام ہے، ہمیں بھی اس نیک کام میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ خوب لمبی چوڑی دعوتیں کی جائے، کسی بڑی افطار پارٹی کا اہتمام کیا جائے، نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ قلیل طعام کے ذریعے بھی، صرف کھجوروں کے ذریعے بھی افطاری کرا کے ایک بڑے ثواب کو، ایک بڑے اجر کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اخلاص کے ساتھ روزہ داروں کو افطار پارٹی وغیرہ کے ذریعے سیر کراتا ہو، ان کی ضیافت کا اہتمام کرتا ہو، ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہو، تو ایسے خوش بخت لوگ حوض کوثر کے جام پلائے جائیں گے کہ جس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسے نہ ہوں گے، اور اسی حالت میں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، بشرط یہ کہ دکھلاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری، نمود و نمائش کا بالکل بھی عنصر نہ پایا جائے۔ جیسا کہ بعض لوگ محض دکھلاوے کی غرض سے بڑی بڑی افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، ایسے لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول نہیں۔ سارے تو ایسے نہیں ہوتے، اور نہ ہی کسی کے بارے میں بدگمانی کی جا سکتی ہے کہ اس نے دکھلاوے کی غرض سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک مخفی معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان کا یہ معاملہ ہے، لہذا اس معاملے میں بدگمانی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن صاحب معاملہ خود اس بارے میں ضرور غور کرے، اپنے قلبی حالت کی طرف نظر کرے کہ میں افطار پارٹی کروا رہا ہوں تو اس سے لوگوں کو دکھلاوا مقصود ہے یا واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میرے پیش نظر ہے۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہے تو یقیناً خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے افطار پارٹی کے ذریعے لوگوں کو دکھلاوا مقصود ہے، ریاکاری مقصود ہے، تو کچھ بعید نہیں کہ روز حشر اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کے مقبول ہونے کا مدار نیت کے خاص ہونے پر ہے۔ اگر نیت میں ہی خرابی ہو، ہوٹ ہو، فساد ہو، تو اب ایسے اعمال وبال جان ثابت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔